الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پھر یہاں تک بات پہنچی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی جماعت صفین میں آمنے سامنے ہو گئی تھی اور کافی عرصے تک یعنی 7-8 دن تک ایسے ہی مسلسل جنگ چلتی رہی لیکن جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. 8 صفر منگل کے دن اس سے پہلے بات آئی تھی کہ محرم کا مہینہ جیسے چاند دکھا تھا عارضی صلح کر لی تھی. اس کے بعد عارضی صلح سمجھے کہ تھوڑی وقتی طور پر 1 مہینے کے لیے وقتی طور پر عارضی صلح کر لی. جیسے ہی سفر کا چاند دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا تھا اور اس کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی. تو 1 سفر سے لے کر 1 سفر منگل کا دن وہاں سے لے کر 7 سفر پیر کے دن تک یہ مسلسل جنگ چلتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہیں آیا. اس کے بعد 8 سفر منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش خطبہ دیا اپنی جماعت میں اور لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا کہ ہم اس قوم سے لڑ رہے ہیں جو باغی بنی ہوئی ہے کہ بیعت ایک حاکم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے. تو تمام لوگ جوش میں آ گئے اور پھر اس کے بعد ایک فوج مل کر آمنے سامنے ہوئی اور لڑنے لگی, جنگ ہونے لگی. اس دن بھی رات کی تاریکی چھا گئی, کوئی فیصلہ نہیں آیا. 9 سفر بدھ کا دن سن ہجری 37 کا یہ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 25-26 سال کے بعد کا واقعہ. سن ہجری 37 میں 9 سفر بدھ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس میدان میں اتر آئے, خود اتر آئے کہ اب فیصلہ کرنا ہی پڑے گا اس سے. چنانچہ جیسے ہی وہ اترے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پلہ تھا وہ ہلکا ہونے لگا, مطلب فتح ان کو قریب آنے لگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ میری جماعت کمزور پڑ رہی ہے, خود تلوار لے کر اترے اور اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیا. یہاں پر ذرہ برابر دل میں کوئی کھٹک نہیں آنی چاہیے, بار بار ہمارے ذہنوں میں رکھنا ہے یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ خالص اور خالص اسلام کے خلاف بغاوت ہونے کی وجہ سے, اور دوسری طرف جو جنگ کر رہے ہیں وہ اس بات کو لے کر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خاندان کے تھے, ان کو پہلے ان کا بدلہ ملنا چاہیے, اس بات پر لڑ رہے. اور یہ قصاص کا جو حکم ہے وہ بھی کس کا ہے؟ قرآن کا ہے, اور قرآن کا حکم چھوڑ کر وہ حکومت کرنا چاہتے تھے, اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے. دونوں اپنے اعتبار سے حق پر, دونوں اپنے اعتبار سے کیا پر, ایک قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے اور ایک یہ چاہتا ہے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اس کے بعد بدلا ہے.
ایک یہ چاہتا ہے کہ حکومت کے خلاف جو باغی ہو، اسلام اس کو بھی کہتا ہے کہ باغی کو کیا کر دو، ختم کر دو. تو دونوں اپنے اعتبار سے کیا تھے، حق پر تھے. اس لیے ہمارے ذہن میں ذرہ برابر، ہمارے دل میں ذرہ برابر خلش نہیں آنی چاہیے. صحابہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضامندی کا پروانہ دے دیا. یہ تو اللہ کی حکمت تھی، یہ آپس میں جنگ کرانے کی، آنے والی امت کو سبق مل جاوے ان کے یہ کرنے سے. اللہ نے جو بھی ان جماعت سے کروایا ہے وہ اس لیے تاکہ آنے والے لوگوں کو کیا مل جائے، سبق مل جائے. تو ایک طرف یہ بھاری لگنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی لگا کہ اب شکست نزدیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اترے اور اپنے جوہر دکھائے. پھر حضرت علی تو وہی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیبر کا دروازہ اپنے اکیلے ہاتھوں میں اٹھایا. پھر ان کی طاقت کا کیا کہنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اترے اس طرف کا پلہ کیا ہونے لگا، ہلکا ہونے لگا. یعنی اب ان کو ایسا لگنے لگا کہ اب ہار ہو جائے. چنانچہ یہی معاملہ چلتا رہا، لیکن ابھی بھی جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. رات کی تاریکی چھا گئی، کوئی فیصلہ نہیں آیا. 10ویں تاریخ 10 صفر جمعرات کا دن، جیسے ہی اس دن کا سورج طلوع ہوا پھر سے تلواریں نیام میں سے نکلی، یعنی پھر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اس دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ بھاری رہا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگنے لگا کہ میری قوم، میری جماعت کے قدم لڑکھڑا رہا ہے. اب اتنی باری بھرکم جماعت کے سامنے وہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیر خاص حضرت عمرو بن عاص سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا. ان کی جماعت کو اہل شام کہا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی وہ اہل عراق. اس لیے یاد رکھیں آخر تک یہ کام ہے. اہل شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت اہل عراق. اب جیسے ان کو لگا کہ اب ہمارا کچھ نہیں بن سکے گا تو اہل شام نے اپنے نیزوں پر قرآن کریم کو اٹھایا اور یہ کہنے لگی، یہ پکار کر کہنے لگی کہ یہی اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. اس لیے اس جنگ کو بند کر دو، اب فیصلہ جو ہوگا وہ اسی قرآن کے مطابق ہوگا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جنگیں لڑ چکے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ یہ جنگی چال ہے. یہ کیا ایک جنگی چال ہے، آپ اپنے آپ کو پیچھے مت ہٹاؤ بلکہ حملہ کرتے رہو، لڑتے رہو. یہ کہنے کے بعد جو بعض سبائی فرقے والے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا اور اس طرف کی فتح ہو گئی تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے. اس لیے اب انہوں نے سوچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سامنے جو ہے معاویہ، حبیب بن مسلمہ، عمرو بن عاص، ان کو بچپن سے جانتے تھے. یہ آپ کو جنگی، یہ قرآن نیزوں پر قرآن اٹھا کر آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے. آپ دھوکے میں مت آنا، اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں. لیکن جو سبائی فرقے والے تھے وہ کہنے لگے، ارے اللہ کے بندے، یہ قرآن کی طرف اڑا رہے ہیں اور تم جنگ کی طرف لے جا رہے ہو. حضرت علی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ حاکم وقت کی بھی کوئی قدر نہیں. یہ فرقہ جو تھا اس نے یہ پورا کلیدی رول ادا کیا. اس نے اخیر تک یہ ساری جتنی بھی جنگیں اندرونی ہوئی وہ سارے فرقوں کی جڑ، وہ سارے فتنوں کی جڑ یہی سبائی فرقہ تھا. اور اس میں وہ عبداللہ بن سبا. اس لیے اس میں صحابہ کا ذرہ برابر کوئی قصور نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار سمجھایا لیکن وہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت وہ جیسے ہی وہ اشتر نقعی، وہ تو سب سے آگے تھا، وہ سیدھا پہنچ گیا حضرت معاویہ کے خیمے کے پاس حملہ کرنے کے لیے. لیکن وہاں کی جو رکابی فوج تھی، ان کے ساتھ خیمے کے ساتھ لگی ہوئی فوج تھی، انہوں نے اشتر نقعی کو واپس دھکیلا، پھر واپس گئے. لیکن یہاں پر سبائی فرقے والے کہہ رہے کہ حضرت علی کو
کیا دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس جنگ کو روکنے کا اعلان نہیں کیا تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے ہیں. مطلب یہی لوگ کیا تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قدم نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اس طرف آ جائے، یہ لوگ اس کے ساتھ مل جائے، وہ لوگ اس کے ساتھ مل جائے، وہ معاملہ گڑبڑی والا ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ قتل کرنے والے، لیکن تمام لوگ ایک جہتی ہو کر حاکم بنا لے، پھر حاکم سزا دے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ابھی حاکم برابر بنے، سارے لوگ بیعت نہیں کیے تھے، اس لیے حاکم بھی برابر نہیں بنے. اب انہوں نے سبائی فرقے والوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس جنگ کے روکنے کا اعلان نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. حضرت علی نے جیسے ہی سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں تلے زمین کھسک گئی. یہ کیا کہ میری جماعت کی قیمت بدل رہے ہیں. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فتنہ فساد کو روکنے کے لیے ہی کرنا پڑے گا کہ حضرت علی کو موت کا ڈر نہیں تھا. وہ کس وجہ سے بلا رہے واپس، کس وجہ سے بلا رہے؟ تاکہ قوم میں اندرونی ہی میں یہ جماعت جو الگ تھی اس میں ہی فرقہ فتنہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے واپس بلایا. اشتر نفعی وہاں پر پہنچ گئے تھے، واپس بلایا. اشتر نفعی بادل ناخواستہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی واپس آئے. اس کے بعد جو قرآن اٹھایا تھا نیزوں پر، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعث بن قیس نامی ایک شخص کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ آپ نے جو نیزوں پر قرآن اٹھایا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو سمجھنا کہ آپ نے نیزوں پر قرآن کیوں اٹھایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کہا کہ ہمارے درمیان ایک پنچ نامزد کیا جائے. پنچ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی ایک جماعت اس طرف ایک جماعت اس طرف، دونوں کا ایک ایک حکم ایک ایک فیصل طے کیا جائے. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا ہے پنچ بٹھایا جاتا ہے، آمنے سامنے دونوں گھر والوں کو بٹھایا جائے اور ایک آدمی اس میں فیصل بنایا جائے، اس طرف سے بھی فیصل بنایا جائے. پنچ کیا آ جاتا ہے اس میں. تو پنچ نامزد کیا جائے اور اس کے بعد وہ لوگ قرآن میں غور و فکر کر کے، حدیث میں غور و فکر کر کے اس جھگڑے کا سولوشن نکالیں، اس جھگڑے کا حل نکالیں. اس جھگڑے کا حل کیا ہے اور جو وہ لوگ کہیں گے اس پر ہم راضی ہو جائیں. چنانچہ اہل عراق نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے کہا کہ نہیں، ہمیں منظور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجبور کیا تھا کہ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ جھگڑے کی طرف جا رہے ہو، جنگ کی طرف جا رہے ہو. اہل عراق نے منظور کر لیا. اب حضرت علی کچھ نہیں کر سکتے، اتنے سارے لوگ اور وہ اکیلے. چنانچہ اس طرف سے اہل شام نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص کو پنچ نامزد کیا کہ ہماری طرف سے رہیں. تو کسی نے اختلاف نہیں کیا، چلو کوئی حضرت نے عمرو بن عاص رہے. لیکن اس طرف ابھی بھی اہل عراق کسی ایک آدمی پر متفق نہیں ہو رہے. تو سب سے پہلے تو کوفہ والوں نے ابو موسیٰ اشعری کا نام دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے رکھی کہ ان کے مقابلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بات کہی، لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ابو موسیٰ اشعری رہیں گے. چلو اس کو نہیں بناتے، اشتر نفعی کو بنا دو. تو سب لوگ بولنے لگے ہاں اس کی وجہ سے تو سب ہوا ہے. شہادت عثمان کے وقت ہمیں یاد ہونا چاہیے، شہادت عثمان کے وقت جو سب سے پیش تھا وہ مالک اشتر نفعی تھا. اس کی وجہ سے تو سب ہوا ہے. یہ آگ جو لگی ہے وہ اسی کی وجہ سے لگی. وہ صحابہ کرام مدینہ کے صحابہ سے پوچھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے ساتھ آ رہے ہو؟ تو اس نے صحابہ نے منع کر دیا تھا. تو اسی نے مالک اشتر نفعی نے کہا تھا کہ کیا کیوں نہیں کر لیتے ان کو؟ تو وہی کہ اس کی وجہ سے تو آگ لگی ہے، ان کو کیسے حکم بنا رہا؟ یہ تو کچھ الٹا کر کے آئے گا، اس لیے اس کو بھی کیسے. اب
علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ ابو موسیٰ اشعری کے سوا کسی پر راضی، ان کے علاوہ کسی سے راضی نہیں ہوگے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو تم چاہو کرو۔ اب اخیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنا دیا گیا۔ اس طرف سے اہل شام نے عمرو بن عاص کو، اور اس طرف سے ابو موسیٰ اشعری، اور اس میں ایک نام ایڈ کر لو، عبداللہ بن قیس، یہ تیسرے تھے۔ وہ ایسے ہی عبداللہ بن عباس کی جب بات کی تھی تو وہ سامنے والوں نے اہل عراق ہی نے اندرونی لوگوں نے یہ کہا تھا یہ تو تھرڈ پارٹی کا ہوا، عبداللہ بن عباس تو آپ کے خاندان کے، قریش خاندان کے، اور اس میں حکم میں تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی نے یہ بھی کہا تھا کہ اہل شام نے تو اپنے اندر کا ہی امی خاندان کا ہی کیا ہے عمرو بن عاص کو، تو وہ ان کی ذمہ دار ہے، یہاں اپنا معاملہ ہے، وہ اپنا دیکھیں گے، یہ بات ہوئی۔ تو خلاصہ کلام اخیر میں اہل عراق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حکم اور پنچ نامزد کر دی کہ وہ ہمارے حکم رہیں گے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص وہ ایک خط لے کر، ایک کاغذ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آئے۔ وہ بنانا تھا، عہد نامہ بنانا تھا۔ چنانچہ بیٹھ کر یہ بات لکھی کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جس میں حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے اور حضرت معاویہ اور ان کے حامیوں کی طرف سے یہ اتفاق کیا جاتا ہے، یہ طے پاتا ہے کہ جو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، اور اللہ کا قرآن جس بات سے منع کرے گا اس سے رک جایا جائے گا۔ یہ عہد نامہ ہے۔ اس کے بعد آگے ایک بات یہ لکھی کہ اگر کتاب اللہ میں، قرآن میں اگر حکم نہیں ملا، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں پہنچی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے فیصلہ کیا جائے۔ یہ بات طے ہو گئی، اور یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق اس پر ہم دونوں کو راضی رہنا ہے۔ چنانچہ یہ عہد نامہ لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو حکم مقرر کیے تھے دونوں کو کہا کہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، اور دونوں کو 6 مہینے کی مدت دے دی۔ یہ کون سے مہینے میں جنگ چل رہی تھی؟ سفر۔ 6 مہینہ مطلب رمضان مبارک کے پہلے سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، یعنی شعبان کے آخری دنوں میں یہ فیصلہ ہمارے سامنے آ جانا چاہیے۔ 6 مہینے کی مدت دے دی۔ جیسے یہ حکم مقرر ہوئے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے 12,000 افراد نے بغاوت کری، اسی میں سے اہل عراق میں سے۔ وہ تو حضرت معاویہ کا معاملہ پورا ختم۔ جیسے ہی یہ حکم بن گیا، وہاں پر صفین کے میدان میں 90,000 مسلمانوں کو ابدی نیند سلا کر وہ اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 90,000۔ جتنی مسلمانوں کی جنگ کافروں کے ساتھ ہوئی تھی، ان جنگوں میں سارے جنگ کی مجموعی تعداد، یعنی سارے جنگ میں جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے ان تمام کو اکٹھا کیا جائے پھر بھی 90,000 تک نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن یہ آپس کی خانہ جنگی میں 90,000 مسلمانوں نے اپنے خون کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ آپس کی خانہ جنگی اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے جب تک کوشش کرے، اس بات کا اہتمام کرے، جب تک ہو سکے صلح سے کام لے۔ ہتھیار اٹھانے کی نوبت آپس میں مسلمانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ خالص مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی کی وجہ سے یہ سارے 90,000 لوگوں نے اپنی جان کو ڈال دیا۔ خلاصہ کرام، اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ جیسے یہ حکم کا فیصلہ ہو گیا، 12,000 افراد اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے نکل گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ جیسے یہ عہد نامہ گیا، تمام قبیلوں میں سنانے کے لیے گئے، یہ وہ باتیں تمام قبیلوں میں سنانے کے لیے بھیجا کہ بھئی یہ عہد نامہ کیا ہوا ہے۔ اشعث بن قیس کو بھیجا تھا،
وہ گئے وہاں پر اور تمام کو عہد نامہ سنایا، لیکن بعض قبیلے انصار، قبیلے ذیقار ایسا کچھ نام ہے، وہ چند قبیلے تھے، قبیلے راسب، بنی راسب، ایسے چند قبیلے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جب تک قرآن کا حکم ہے تب تک ہم انسانوں کو حکم نہیں بنائیں گے۔ اب یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ ہم حکم ماننے کو تیار نہیں۔ اب بعض لوگ تیار، 12,000 افراد تیار نہیں ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہوگا ہی نہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے پاس بھیجا۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ انبن ہو جاوے، کچھ ایسی معاملہ ہو جاوے تو دونوں طرف سے حکم مقرر کر کے اس بات کا فیصلہ لاؤ۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، تو کیسے حکم بنانے کو نہیں مانتے ہو تم؟ انہوں نے جو جس کو ماننا ہی نہیں، ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹھہرا، وہ معاملہ تھا، ان کو ماننا ہی نہیں تھا، ان کو الگ ہی ہونا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا یہ میاں بیوی کا تعلق الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، نہیں پھر بھی منع کر رہے نہیں، اس کا تعلق الگ، اس کا تعلق الگ۔ اس میں تو اللہ نے مسلمانوں کو اختیار دے دیا ہے، اور یہ قصاص کے معاملے میں تو اللہ کی نص قطعی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کو بدلے میں قصاصاً اس کو بھی قتل کر دیا یہ قرآن میں ہے، تو پھر اس کا حکم ماننا ہے، اور حکم بنانے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ حالانکہ معاملہ اس کی حکم بنانا وہ کس لیے تھا؟ وہ جنگ کو روکنے کے لیے تھا، قصاص کا معاملہ اس میں تھا ہی نہیں، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا۔ لیکن سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ بن عباس نے کافی سمجھایا، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہنچ گئے وہاں، ہم نے دونوں کو حکم بنایا ہے، اور اس میں کیا حرج ہے؟ جو لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کریں گے تو ہمیں ماننا نہ ماننا ہماری مرضی، لیکن اب فیصلہ ہو گیا اس پر راضی ہو جاؤ، پھر چلو ہم راضی ہو گئے، چلو حکم مان لیا، حضرت علی آئے تو حکم مان لیا انہوں نے، لیکن اس میں 6 مہینے تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بات نکلوانی تھی کہ بھائی حکم بنانا ہی نہیں ہے، وہ بات نکلوانے تو وہ الٹا سیدھا کر کے وہی پر آ رہا ہے، حکم بنایا تو 6 مہینے تک انتظار کرنا ہے، اتنا لمبا انتظار کیوں کریں؟ ابھی فیصلہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد جواب دیا یہ اس لیے تاکہ ہر جاننے والا اور نہ جاننے والا قرآن کا حکم کیا ہے وہ سمجھ سکے، اس لیے اتنی مدت رکھی۔ بھائی اگر کوئی نہیں جانتا ہے کہ بھائی قرآن کا حکم کیا ہے تو وہ ان 6 مہینوں میں اپنے آپ کو دیکھ لے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ صلح کی فضا قائم ہو جائے، آپس میں مل جائیں گے۔ اس میں بھی 2 جماعتیں ہو گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہیں بتایا، لیکن 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اچھا خیال ہے کہ لوگ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو مسلمان آپس میں مل جائیں گے، ایک جماعت تو یہ ہو۔ دوسری جماعت کہ قرآن کے مقابلے میں انسانوں کو کیوں حکم بنانا، یہ دوسری جماعت ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سمجھایا وہ فوراً اس پر آ گئے، کہنے چلو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اپنے اندروں میں یہی پلان کر رہے تھے کہ یہ برابر نہیں۔ اس کے بعد اندر کا ایک آدمی محرج بن حنیس، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ یہ حکم روک لو، یہ بعد میں آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں اس پر راضی نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں نے مجبور کیا، تو میں نے کہا بھائی چلو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پر سے مقام صفین میں سے اب وہ اندرون میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو وہ امیر اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ہاں میں ہاں ملا دی حضرت علی کی عزت رکھنے کے لیے، ورنہ ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں۔ انہوں نے اپنے اندر ہی سے ایک سیس بن ربعی جس کا کل نام بہت آیا ہے، جو اس میں پیش تھا، اس کو اپنا امیر بنا دیا۔
اور ابن قوا ان کو امامت کے لیے منتخب کر دیا، یعنی نماز کی امامت آپ ہمارے الگ سے کروائیں گے۔ اب دو جماعتیں ہو گئی، حضرت علی کی جماعت اور یہ خوارج جس کو کہا ہے۔ خوارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے وہ لوگ کیا ہو گئے، نکل گئے، اس لیے ان کو خوارج کہا ہے۔ اور انہوں نے اپنے عقیدے کی ترجیح اور اپنے عقیدے کی توضیح اس طرح کی کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن کے علاوہ انسانوں کے حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر قرآن میں حکم نہ ہو تو حدیث میں جاؤ، حدیث میں نہ ہو تو اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کو حکم بناؤ اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ لیکن وہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے الگ ایک جماعت بنائی، اور اس کے بعد وہ لوگ رہنے لگے کہاں پر، الگ طور پر۔ کوفہ میں حضرت علی کے پاس نہیں رہ رہے، اب وہ ایک ندی تھی جس کا نام تھا نہروان، وہاں پر جا کر رہنے لگے اور وہ اپنے پلان کر رہے۔ جیسے ہی 6 مہینے کی مدت گزر گئی، فیصلہ آ گیا۔ کیا فیصلہ آیا؟ وہ پورا عہد نامہ ہے، وہ 2 پیج کا ہے، وہ مکمل یاد کرنا دشوار تھا، اس لیے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مکمل اس کو پڑھ کر سنایا۔ وہ 2 پیج کا پورا عہد نامہ ہے کہ کیا عہد ہوا، 6 مہینے کے بعد کیا عہد ہوا، اس پر کتنوں کی دستخط ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، خوارج نے کیا کیا، وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے ساری باتیں آئیں گی۔ سبحان اللہ۔